السلام علیکم ناظرین۔ سامری جادوگر کون تھا؟ سامری کے بچڑے کا کیا واقعہ تھا؟ آج کے زمانے میں جب کوئی ریاکاری، منافقت اور ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کچھ نامعلوم مقاصد کے حصول کے لیے دین اور دینی اقتدار کا استعمال کرنے لگے تو لوگ اسے سامری کا خطاب دیتے ہیں۔ لیکن شاید سامری کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات سب کے پاس نہیں ہیں، چنانچہ کوشش کی ہے کہ ذرا سامری اور اس کے بچڑے کے بارے میں کچھ تحقیق دوستان عزیز کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کے نزول کا وعدہ کیا تو نزول کتاب میں تاخیر ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے درمیان چھوڑ دیا اور خود میقات چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ہدایت کی تھی کہ بنی اسرائیل کے مسائل کو دیکھیں اور ان کا انتظام خود سنبھالیں، اور خود کوہ طور چلے گئے۔ طے پایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک روزے رکھیں گے اور کوہ طور میں ہی رہیں گے، لیکن عوام کی آزمائش کی غرض سے یہ وعدہ 40 دن تک بڑھ گیا، اور جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور 10 مقدس فرامین تختوں پر تحریر کیے گئے تو آپ نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن گزر گئے، مگر آپ پلٹ کر نہ آئے تو بنی اسرائیل پر شیطان کا کامیاب حملہ ہوا اور وہ دھوکہ کھا گئے، اور سامری نامی شہرت پسند، اقتدار پسند اور جا پسند بنی اسرائیلی شخص نے سونے کا بچڑا بنایا اور فریب سے اس سے کچھ آوازیں نکلوائیں اور لوگوں سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدے کی خلافی کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، اور ہماری تمام بدبختیوں کا واحد سبب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بت نہیں ہے، اسی لیے میں نے سونے کا ایک بت بنا رکھا ہے۔ نادان اور سادہ لو انسان دھوکے کھانے کے شوقین سامری کے گرد اکٹھے ہوئے اور اس کی باتوں کا یقین کر لیا اور بت پرستی میں مصروف ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر واپس آئے تو فضائے الہی نہیں تھی، ہر سو سامری اور اس کے بنائے ہوئے بت کا چرچا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جان کا خطرہ پڑ گیا تھا، اور ہر کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو غضبناک ہوئے اور فرمایا تم نے بہت برا کیا ہے کہ اس بھونڈے فعل میں مصروف ہوئے، اور اس قدر غضبناک ہوئے کہ طور سے لائے ہوئے تختوں کو زمین پر پھینک دیا، اور بھائی ہارون علیہ السلام کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا تم نے لوگوں کو کیوں سامری کے بچڑے کا دھوکہ کھانے دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی بھائی جان مجھ پر ملامت نہ کرنا، ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی، مجھے کمزور دیکھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، مگر میں پھر بھی ان کے کرتوتوں سے متفق نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچائے گا جنہوں نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس پہنچے اور فرمایا اے سامری یہ کیا تھا جو تو نے کیا؟ کہنے لگا جو لوگ نہیں سمجھ سکے میں سمجھ چکا، اور اللہ کے فرستادے جبرائیل کے نقش پا میں سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی اور اسے گسالے کے جسم پر پھینک دیا، اور میرے نفس نے اس طرح میرے لیے فریب کاری کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو تم چلے جاؤ، تیری زندگی کا انجام یہ ہوگا کہ جو بھی تیرے قریب آئے گا تو اس سے کہہ دے کہ مجھے چھونا مت، اور تیرے لیے ایک وعدہ گاہ ہوگی، اور اب تو اپنے معبود کو دیکھ لینا جس سے تم مسلسل چپکا رہتا تھا، اور ہم اسے ضرور جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور سمندر میں بہا دیا، اور ایک عذاب سامری کے اوپر نازل ہوا کہ آخری عمر تک جو بھی اسے ہاتھ لگاتا شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔